نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے باوجود آج آپ لوگوں کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ موسم کی ٹھنڈک ایمان کی حرارت پر غالب آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، اوہو، عبد الماجد تمہیں ہی جانا پڑے گا لگتا ہے۔ ہمارے میاں اقدس میاں نے آپ کو بہت اچھا کلام سنایا، میری فرمائش پر اس نے یہ تیار کیا تھا، اس پر بھی آپ لوگ خاموش رہے۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے طویل حدیث اپنے درس کے آخر میں سنائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک خواب ذکر فرمایا، اس پر بھی آپ لوگ خاموش رہے۔ حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی، اس پر بھی خاموش رہے۔ تو بھائی، یہ فیصل جو ہے نا، اس سے آپ کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کے ایمان کی حرارت جو ہے وہ موسم کی ٹھنڈک پر غالب آ جائے۔ تو اس لیے میں نے بیان نہیں کرنا، وقت بہت ہو گیا، ہم نے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، میں اور بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ میں آپ کو چونکہ سارا درس ہی وزن عمل پر ہوا ہے، تو میں اسی حوالے سے ہمارے بھائی سید سلمان گیلانی، اللہ ان کو سلامت رکھے صحت اور عافیت کے ساتھ، ان کا ایک کلام آپ کے سامنے رکھ کر حضرت کی بات کی تکمیل کر دیتا کہ عمل تو کرنا ہے، لیکن صرف اسی عمل پر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، کریں گے تو صحیح عمل، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ ہمارا عمل ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب توبہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اچھا، یہ بھی کہہ لیتے ہیں آپ لوگ؟ اوہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، تو اب تو بیدار ہونے لگے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہاں، لیکن والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے بیان کی باری تب آئی ہے جب مجمع کا شباب ماں سبق لوٹ کر چلے گئے ہیں، تو مجھ بوڑھے کے نصیب میں بوڑھا ہی مجمع آ گیا ہے۔ سنتا بھی ہے پکار، وہ دیتا بھی ہے جواب۔ کون؟ رب العالمین نے فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ نیکوکار ہونے کی شرط نہیں لگائی، تقوی شعار ہونے کی شرط نہیں لگائی، عابد شب زندہ دار ہونے کی شرط نہیں لگائی، ہر روز روزہ رکھنے کی شرط نہیں لگائی۔ رب نے فرمایا، بس میرے پاس آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ نا، کچھ آنسو بہاؤ نا، میرے پاس آؤ نا، ادھر تم دعا کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ادھر قبولیت کا پروانہ جاری ہوگا۔ سنتا بھی ہے پکار، وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کی توجہ، زاہد گنہگار ہوں میں، اس کے باوجود کچھ لوگوں کو بھرم ہوتا ہے اپنی نیکی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جنت تو بس ہمارے ہی لیے رکھی ہوئی ہے۔ زاہد گنہگار ہوں میں،
اس کے باوجود رب میرا بھی ہے، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کرتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم ویا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم ویا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم۔ اور کتنے پیار سے تمہیں متوجہ کرتا ہے اپنی طرف۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا۔ میرے بندو جانتا ہوں تم گناہگار بھی ہو، جانتا ہوں تم خطا کار بھی ہو، کبھی دن میں نافرمانی کرتے ہو، کبھی رات کو اللہ کو ناراض کرتے ہو، لیکن ذرا میری محبت کا انداز تو دیکھو، ادھر تم گناہ کرتے ہو، ادھر میری طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو تمہیں توبہ بھی نہیں کرنا پڑتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکی کرتے ہو، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا حشر کے روز اللہ ایک گناہگار کو اپنا قریب بلائیں گے، اتنا قریب بلائیں گے حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ اس پر ستاری کی چادر ڈال دیں گے تاکہ کسی کو اس کا چہرہ بھی معلوم نہ ہو، کسی کو اس کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ پھر اللہ اس سے سرگوشی فرمائیں گے، سرگوشی فرمائیں گے تاکہ اللہ کی اور اس کی بات کوئی نہ سن سکے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے اتعرف ذنب کذا، یاد ہے نا دنیا کے سفر میں تو گناہ کرتا رہا، فلاں سال میں، فلاں مہینہ میں، فلاں رات میں تو نے میری نافرمانی کی، گناہ کیے، لوگوں سے چھپا چھپا کر کیے، یہ سوچ کر کہ جیسے اولاد سے چھپا لیا ہے، والدین سے چھپا لیا ہے، اساتذہ سے چھپا لیا ہے، ساری کائنات سے اپنے گناہوں کو چھپا لیا، شاید اللہ کو بھی معلوم نہ ہو۔ رب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، تو سب سے چھپا سکتا تھا، اللہ سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ آج یاد دلا رہا ہوں اتعرف ذنب کذا، یاد ہے نا تو نے فلاں موقع پر نافرمانی کی تھی، یاد ہے نا تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا وہ گناہگار سر سے پاؤں تک لرزہ برندام ہوگا، پسینہ میں شرابور ہوگا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، عرض کرے گا الہ العالمین انکار کی تو گنجائش ہی نہیں، تسلیم کرتا ہوں سارے گناہ، مانتا ہوں ساری خطائیں۔ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی، حق تعالیٰ فرمائیں گے سترت علیک فی الدنیا، میرے بندے تو دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، میں تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیا کرتا تھا، تیری اولاد کے سامنے بھی تجھے معزز بناتا، تیرے والدین کے سامنے بھی تیری عزت قائم رکھتا، تیری بہنوں کے سامنے بھی تجھے بڑا بنا کے رکھتا، تیری برادری کے سامنے بھی تیری عزت بنا کے رکھتا، حالانکہ سب کچھ معلوم تھا مجھے۔ آج کیا سوچتا ہے جس رب نے تجھے دنیا میں ستاری کی چادر دی، کیا آج تجھے رسوا کر دوں گا؟ نا نا انا اغفرها لک اليوم، آج میں اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہائے ہائے زاہد گناہگار ہوں میں، اس کے باوجود رب میرا بھی ہے، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بیان کا موقع نہیں ہے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہم نے بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر پڑھی ہے، جس کے الفاظ میں چاہتا ہوں بطور تبرک ہم سب دہرا لیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا؟ ہاں، کلمتان، ایسے شرما کے تو نہیں پڑھے نا،
اتنا اللہ نے اس حدیث میں اپنی محبت کو بیان کیا، آپ کے ساتھ اپنی رعایت کو بیان کیا، اور پھر اپنی سخاوت کو بیان کیا۔ اس لیے ذرا محبت سے پڑھیے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کی تشریح حضرت نے فرمائی، ایک جملے میں حضرت کے پورے درس کو سمونے کی کوشش کرتا ہوں کہ یوں تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقہون تسبیحہم، آسمان کی بلندی میں اللہ کی تسبیح، زمین کی وسعت میں اللہ کی تسبیح، سورج کی تمازت میں اللہ کی تسبیح، چاند کی لمعانیت میں اللہ کی تسبیح، ستاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ کی تسبیح، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کو اپنی کسی مخلوق کی تسبیح محبوب نہیں ہے، مطلوب ہے، محبوب نہیں ہے۔ صرف آپ گناہگار ہیں، میں خطا کار ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ فرماتے ہیں تو گنہگار ہے تو کیا ہوا، مجھے یاد تو کرتا ہے، میری تسبیح تو پڑھتا ہے، تیری تسبیح کو اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ہر عمل پر عمل کے ہر حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہمارے طلباء میں ان کی دستار بندی ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، بس مختصر سی حصہ باقی رہ گیا ہے، پھر نماز پڑھیں۔